بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، قصص الانبیاء کے آج پروگرام میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام ان انبیاء اور رسل میں سے ہیں کہ جن کے نام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ایک حصے کو منسوب فرمایا۔ قرآن پاک کی 114 سورتوں میں ایک سورت کا نام سورہ یوسف ہے، اور یہ سورت قرآن پاک کی طویل سورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہوس، لالچ، حسد، طمع اس کا تفصیل سے ذکر فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیکر میں وفا، صبر، برداشت، حیا اور عفت اور پاک دامنی کا لازوال سبق دیا۔ علم اور عقل والوں نے کہا کہ عمر کا تھوڑا ہونا یا عمر کا زیادہ ہونا یہ انسان کے ذہن، فکر، کردار اور سیرت کی تعمیر میں ایک اہمیت رکھتا ہے، مگر پیدائش کے وقت جو شیر ہوتا ہے وہ بڑا ہو کر بھی شیر جیسی صفات اور خوبیاں رکھتا ہے، اور جو پیدا ہوتے وقت گیدڑ ہوتا ہے وہ بڑا ہو کر شیر نہیں بن جاتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق میں، انسانوں میں، بنی آدم میں کچھ لوگوں کو تخلیق سے پہلے ہی، پیدائش سے پہلے ہی بڑے مناصب جلیلہ پر فائز کر دیا ہوتا ہے۔ ان شخصیات میں سے ایک شخصیت حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ یوسف علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آپ نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کو سننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، فیکیدوا لک کیدا، وہ یہ خواب عظمت سن کر تمہارے خلاف کوئی چالیں نہ کھیلیں، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ایک پیغمبر اپنے بیٹے کا خواب سن کے کیا فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، اس لیے کہ حسد یہ بڑے بڑے لوگوں کی اولاد میں پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر اس حسد کا نتیجہ اور انجام بہت برا اور بڑا بھیانک اور خوفناک ہوتا ہے۔ قرآن نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا۔ آج ہماری سوسائٹی میں بھی بہت سارے جرائم، گناہوں، غلطیوں اور خطاؤں کی بنیاد حسد ہے۔ اور وہ خواب کیا تھا کہ جس کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس کا ذکر اپنے بھائیوں کے سامنے نہ کرنا ہے۔ وہ یہ تھا خواب، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، اے میرے ابا میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 تارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس خواب کو سننے کے بعد یوسف علیہ السلام کو آپ کے والد کہتے ہیں اسے بیان نہ کرنا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ میری اولاد میں
بڑے منصب، بڑے عزت، بڑے شرف والا جو بیٹا ہوگا وہ یوسف علیہ السلام ہوں گے۔ پھر اس کے بعد سورہ یوسف جو 12ویں پارہ کے آخری ربع سے شروع ہو کے 13ویں پارہ کے نصف تک جاتی ہے، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے سارا واقعہ بیان فرمایا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا تھا یوسف کو کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے منتخب فرمائے گا، تجھے علم الرؤیا عطا فرمائے گا، اور تجھے اللہ تعالیٰ نعمتیں دے گا، اور تجھ پر اور تیرے ماں باپ پر اللہ تعالیٰ اور آل یعقوب پر اپنے نعمتوں کو مکمل فرمائے گا۔ اس کے بعد قرآن نے جو ذکر شروع کیا وہ یہ کہ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، کہ یوسف میں اور اس کے بھائیوں میں نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے، پوچھنے والوں کے لیے، طلب رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، آیات ہیں۔ وہ آیات کیا ہیں اس کا ذکر قرآن آگے کر رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام آپ کے بھائی ایک جتھا تھے، آپ کے علاوہ 11 بھائی تھے آپ کے، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت کا اظہار کرتے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اس خواب کے بعد حضرت یوسف کی زیادہ آپ نے نگرانی شروع کر دی تھی۔ آپ انہیں تنہا کہیں نہیں بھیجتے تھے، انہیں بھائیوں کے ساتھ کہیں نہیں بھیجتے تھے، اپنے نظر میں رکھتے تھے، مگر اس کے باوجود ایک دفعہ بھائیوں نے کہا کہ ابا اس کو آپ ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم اس کے ساتھ جاتے ہیں، گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ خیال رکھنا یوسف کا، حفاظت کرنا اس یوسف کی، اپنی نظروں کے سامنے رکھنا اس کو۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے جواب میں کہا اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین اقتلوا یوسف واطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ یہ سارا قرآن ایک ان کا منصوبہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے سوچا کہ ہمارا باپ جو ہے یوسف کی محبت میں بھٹک گیا ہے، یعنی بہت زیادہ توجہ اور پیار یوسف کو دیتا ہے، لہذا ہم ایک چال سے حضرت یوسف کو قتل کر دیں۔ وہ سارا منصوبہ قتل کا بنانے کے بعد کہ ہم کس طرح اس کو کنویں میں پھینکیں گے، اور پھر ہم حضرت یعقوب کو اس طرح جواب دیں گے کہ بھیڑیا آیا تھا کھا گیا تھا، یہ کہنے کے سارا پلان آپس میں بنانے کے بعد کہنے قالوا یا ابانا ما لک لا تامنا علی یوسف و انا لہ لناصحون، اے ہمارے باپ تو ہم پر اعتبار نہیں کرتا، ہمارے ساتھ یوسف کو کیوں نہیں بھیجتا، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجو تاکہ ہم جائیں، باغات میں جائیں، گھومیں پھریں، کھائیں اور پئیں اور کھیلیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے اسے تمہارے ساتھ بھیج دیا تو مجھے رنج پہنچے گا، اور میں ڈرتا ہوں کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم اس سے غفلت میں رہو۔ پیغمبر کی نظر دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے کیا بہانے اور ہیلے کرنے ہیں آ کر، اور آپ نے پہلے ہی بتا دیا۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ ان کو لے گئے اور لے جا کر انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، اور ان کی قمیص جو ہے اس کو خون لگا کر واپس آئے۔ وجاءوا اباہم عشاء یبکون، اور رات کو اپنے باپ کے سامنے روتے ہوئے آئے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، اے ہمارے باپ ہم دوڑ کرتے نکل گئے، دوڑ لگا رہے تھے، بھاگ رہے تھے۔ وترکنا یوسف عند متاعنا، ہم یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ گئے۔ فاکلہ الذئب، اور بھیڑیا آیا اسے کھا گیا۔
وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اور اگر ہماری بات پر یقین نہیں کرتے تو پھر ہم آپ کو یقین دلانے کے لیے ثبوت دیتے ہیں۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، وہ خون لگا ہوا کرتا انہوں نے پیش کر دیا اور فرمایا کہ بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا اور یہ اس کی قمیص ہے۔ ادھر وہ گھر پہنچے، ادھر سے اللہ کی قدرت دیکھی کہ قافلہ آیا، اس قافلے کو پانی پینے کی حاجت تھی، سواریوں کو پانی پلانے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے جب اس میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس میں بیٹھے اور باہر آ گئے۔ قال یا بشرا ھذا غلام، تو وہ بولے کہ یہ تو خوبصورت ایک لڑکا ہے۔ واسروہ بدعا، ان کا اسے چھپاؤ، اسے بیچیں گے، پیسہ کمائیں گے۔ وشراہ بثمن بخس دراہم معدودہ، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو چند سکوں کے بدلے میں بیچ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بکتے ہوئے بادشاہ مصر کے دربار میں پہنچ گئے اور وہاں پر ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک وہ واقعہ کہ جو حسد، بغض، عناد کی وجہ سے پیش آیا کہ بھائیوں کی آنکھوں پر پٹیاں آ گئیں اور انہوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال کے مکر و فریب کر کے حضرت یعقوب کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ وہ پانی پینے والے قافلے نے حضرت یوسف کو نکالا اور نوجوان دیکھ کر ان نے اسے آگے بیچ دیا، انہوں نے پیسے کما لیے۔ بکنے کے بعد آپ دربار بادشاہ میں پہنچے تو وہاں کیا ہوا کہ وہاں پر عزیز مصر کی بیوی آپ پر عاشق ہو گئی، آپ کے دل گرفتہ ہو گئی آپ کو دیکھ کر، آپ پر محبت کی نظروں سے آپ پر جال ڈالنے لگی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ زلیخا جس کا نام بتایا جاتا ہے، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کے ارادے سے اپنے پاس بلایا ہے، اور تاریخ کی کتابوں میں، سیر کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں کہ جس کمرے میں وہ بیٹھی تھی اس کمرے کے بعد متعدد دروازے تھے، اس نے سب کو بند کرا کے یوسف کو بلایا۔ اور یوسف علیہ السلام جب اندر گئے تو اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اللہ کا نافرمان نہیں کر سکتا، اللہ کی معصیت نہیں کر سکتا، میں اللہ کے بغاوت نہیں کر سکتا۔ اس نے کہکا لگایا، اس نے کہا جاؤ گے کہاں پر، دروازے بند ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایمان کے ساتھ واپس پلٹے تو بند دروازے، تالے لگے ہوئے دروازوں کے تالے ٹوٹتے گئے، دروازے کھلتے گئے۔ تو زلیخا نے دیکھا کہ دروازے کھل رہے ہیں، یوسف جا رہے ہیں، پیچھے بھاگی۔ جب پیچھے بھاگی اس نے آپ کی قمیص پکڑی اور کھینچا، قمیص پھٹ گئی، آپ نکل گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نکل گئے تو اب زلیخا نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا یہ تو میرے ساتھ گناہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو بعد عزیز مصر کی بیوی تھی، بلایا گیا اور بلانے کے بعد حضرت یوسف فرماتے تھے کہ اس نے مجھے بلایا، گناہ کی طرف راغب کیا، مگر اللہ نے مجھے بچا لیا۔ وہ کہتے نہیں، یہ گناہ کے ارادے سے آئے تھے۔ اب وہاں فیصلہ کیا گیا کہ دیکھو، اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یوسف نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، زلیخا سچی ہے، اور اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص کی پچھلی طرف سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یوسف سچے ہیں، زلیخا جھوٹی ہیں۔ جب دیکھا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت سامنے آ گیا۔
مگر کیونکہ وہ طاقت والی تھی، اقتدار پر تھے، حضرت یوسف کی کسی نے نہ سنی، انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب آپ جیل کا واقعہ پھر قرآن بیان کرتا ہے، اور جیل کے واقعے سے پہلے قرآن نے ایک اور واقعہ بیان کیا کہ جب عورتوں نے زلیخا کو تانے دی ہے کہ تم تو ایک غلام پر عاشق ہو گئی ہو، تو اس نے اپنے گھر میں ایک دعوت کی۔ دعوت کرنے کے بعد اس نے اپنے سہیلیوں سے کہا کہ آج تم بھی سمجھ جاؤ گی کہ میں غلام پر عاشق ہوں یا ایک حسن و جمال کا پیکر ہے اس کو دل دے بیٹھی ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ ایک ہاتھ میں پھل ایک ہاتھ میں چھری پکڑ لو اور اسے کاٹو، لیکن کاٹنا اس وقت جب یوسف اپنے چہرے سے حجاب اٹھائیں، اس وقت کاٹنا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چہرے سے حجاب اٹھایا اور ان عورتوں کی نظر یوسف کے چہرے پر پڑی تو وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، تو انہوں نے پھل کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی بشر ہے ہی نہیں، یہ تو رب کا عزت والا فرشتہ لگتا ہے۔ انگلیاں کٹ گئیں ان کی، احساس تک نہ ہوا۔ اس واقعے کے بعد زلیخا کی سہیلیوں کی زبان بند ہو گئی اور طعن و تشنیع رک گئے۔ مگر اس واقعے کے بعد کیونکہ اقتدار اور حکومت اور طاقت والوں نے یوسف کو جیل میں ڈال دیا، اور تقریباً 8 سال آپ جیل میں رہے بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی جرم کے۔ اسی جیل میں 2 لوگوں نے آپ کو خواب بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں خوابوں کی تعبیر بتائیے، انا نراک من المحسنین، آپ ہمیں نیک کاروں میں سے لگتے ہیں۔ ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور پرندے اس روٹیوں کو اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں پھلوں کا جوس نکال رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتانے سے پہلے ان کو تبلیغ فرمائی، اور تبلیغ کیا فرمائی؟ فرمایا لوگوں اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو۔ اور اس واقعے میں بالخصوص جو عبادت کے لفظ کی وضاحت نطق نبوت سے ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام نے کی، میں اسے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم مختلف انبیاء کرام کے واقعات میں جو مختلف پہلوؤں سے عبادت پر گفتگو کی گئی ہے اس کو آپ سمجھ سکیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الحکم الا للہ، بادشاہت، حکومت، اقتدار، حاکمیت صرف اللہ کی۔ آمرا اللہ تعبدوا الا ایاہ، وہ اللہ حکم دیتا ہے کہ تم عبادت کرو صرف اس کی۔ عبادت کیا ہے یہاں پر جس کی تعلیم آپ جیل میں دے رہے ہیں کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی؟ اس سے پہلے کیا فرمایا کہ حکومت اللہ کی قائم کرو، گویا اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کی جو جدوجہد ہے اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے عبادت سے تعبیر بھی فرمایا اور تفسیر بھی فرمایا۔ اور پھر آگے فرمایا ذالک الدین القیم، یہ دین قیم ہے، یہ پکا راستہ ہے۔ جو اللہ کی حاکمیت کو اپنے انفرادی اجتماعی زندگی میں لے آتا ہے وہی اللہ کا عبادت گزار بندہ ہوتا ہے۔ آپ نے ان کو تبلیغ فرمائی، اور تبلیغ فرمانے کے بعد ان کو تعبیر بتائی۔ اور تعبیر کیا تھی؟ آپ نے فرمایا کہ جس نے روٹی کا ٹوکرا اپنے سر پر اٹھایا ہوا ہے اور پرندے کھا رہے ہیں، فرمایا کہ یہ شخص جو ہے پھانسی لگ جائے گا۔ اور جس نے کہا کہ میں پھلوں کا جوس نکال رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ تم رہا ہو جاؤ گے اور رہا ہو کر بادشاہ کے قرب میں چلے جاؤ گے اور اس کے ساتھی اور مصاحب بن جاؤ گے۔ ایسے ہی ہوا، اس کو پھانسی لگ گئی،
اور اس شخص کو جب رہائی کا حکم ملا، آرڈر ملا، تو اس نے جاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربی فلبث فی السجن بضع سنین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو اس تعبیر کے مطابق ترقی کرتا ہوا جب بادشاہ کے قریب پہنچنا تو بادشاہ کو بتانا ضرور کہ ایک بے گناہ جو ہے وہ کئی سالوں سے جیل میں پڑا ہوا ہے۔ وہ شخص ترقی کرتے ہوئے بڑے مقام پر پہنچ گیا، اسے بھول گیا۔ جب اسے بھولا تو اللہ نے ایک واقعہ رونما کیا کہ مصر میں قحط پڑ گیا۔ جب مصر میں قحط پڑا تو قحط سے پہلے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ جب اس نے خواب دیکھا تو وہ شخص بادشاہ سے کہتے بادشاہ مجھے تھوڑی مہلت دو، میں ابھی تمہیں تعبیر بتاتا ہوں۔ وہ حضرت یوسف کے بعد جیل میں گیا اور خواب کی تعبیر پوچھی اور پوچھ کے اس نے آگے بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ تم خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے کہاں جاتے ہو؟ تو پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اس طرح ایک بے گناہ جو ہے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے اور یہ میں اس سے خوابوں کی تعبیر پوچھ کے آتا ہوں، اس سے خوابوں کی تعبیر پوچھ کے آتا ہوں۔ تو بادشاہ کو جب پتہ چلا تو اس نے کہا کہ اس بے قصور کو رہا کرو۔ تو جب رہائی کے لیے جانے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک جیل سے باہر نہیں آؤں گا جب تک ان عورتوں سے پوچھا نہ جائے، زلیخا سے نہ پوچھا جائے کہ گناہگار کون ہے۔ اللہ اکبر! سال ہر سال جیل میں رہنے کے بعد بھی یوسف علیہ السلام اپنی برات کا اعلان پہلے کرا کے پھر جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر کہا، جب تحقیق کی گئی، پتہ کیا گیا، دیکھا گیا، شواہد اکٹھے کیے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور نکلے۔ ناظرین کرام، یہ پہلے نبی ہیں کہ جو جیل میں جنہوں نے وقت گزارا اور بے قصور ہو کے وقت گزارا، مظلوم ہو کے وقت گزارا۔ اللہ کے یہ پہلے پیغمبر ہیں کہ جو اپنے بھائیوں کی حسد کا شکار ہوئے، بغض کا شکار ہوئے، اناد کا شکار ہوئے، چھوٹی عمر میں کنویں میں پھینکے گئے، چھوٹی عمر میں بیچے گئے، پھر الزام لگائے گئے، پھر جیل میں ڈالے گئے، پھر لمبی عمر جیل میں گزاری۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہوا ہے، یہ سارے مشکلات راستہ ہیں اس خواب کی تعبیر تک پہنچنے کے لیے۔ تو کیونکہ قحط کا زمانہ تھا، یوسف علیہ السلام کو وزیر خوراک، وزیر خزانہ بنایا گیا، تو آپ نے بہترین حکمت عملی کے ذریعے سے مصر کے قحط کو معاملہ کیا، اس کو دیکھا، اس کا کنٹرول کیا۔ تو بالآخر ترقی کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بن گئے۔ تو جب آپ ابھی وزیر خوراک، وزیر خزانہ تھے، آپ نے بہتر حکمت عملی اور پالیسیوں سے ریاست میں قحط سالی کا مقابلہ کیا۔ پھر آپ جب عزیز مصر بنے، فرعون کے نیچے سب سے بڑا عہدہ منصب بھی یہی تھا، عزیز مصر کا۔ آپ اس منصب تک پہنچے تو اسی قحط کے زمانے میں ایک قافلہ آپ کے بھائیوں کا بھی آیا۔ جب وہ قافلہ آپ کے بھائیوں کا پہنچا تو ان بھائیوں کے تو وام و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمارا بھائی اتنی ترقی کر گیا ہوگا کہ آج وہ عزیز مصر ہوگا۔ وہ تو اپنے حساب سے اس کنویں میں ڈال کے حضرت یوسف کو ختم کر چکے تھے، مگر جسے اللہ بچائے اسے کون مار سکتا ہے۔ اب وہ بھائی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ فرمائے ان کو غلہ دو، بھرے گئے ان کے بورے۔ اور آپ نے اپنے بھائی حضرت بنیامین کو بھی پہچان لیا، تو آپ نے اپنے مصاحبوں سے کہا، ملازموں سے کہا کہ بنیامین کا جو غلہ کا
بنیامین کے جو غلے کا بورا ہے اس میں میرا پیالہ جس سے میں پانی پیتا ہوں اس کو رکھ لینا۔ جب وہ اناج لے کے جا رہے تھے تو اس وقت قرآن کہتا ہے ثم اذن مؤذن ایۃ العیر انکم لسارقون۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے درباری نے اعلان کیا رکو رکو تم چور ہو۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم چور نہیں ہیں۔ جب سامان کھولا گیا تو یوسف علیہ السلام کے پینے کا پیالہ حضرت بنیامین کے سامان سے نکلا، تو قانون یہ تھا کہ جس کے سامان سے چوری کا سامان برآمد ہو وہ بادشاہ اسے اس قانون کے مطابق اپنے پاس روک لیتا تھا۔ جب ان کو روکا گیا تو بھائی روئے، انہوں نے کہا کہ اس کو نہ روکو، ہم میں سے کسی کو اپنے پاس بٹھا لو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قانون یہ ہے بادشاہ کا کہ جس کے سامان سے چوری کا سامان نکلے گا اسی کو روکا جائے گا، اور آپ روکنا بھی اسی کو چاہتے تھے۔ آپ نے انہیں روک لیا اور وہ پھر روتے پیٹتے حضرت یعقوب کے پاس گئے۔ جب حضرت یعقوب کے پاس گئے انہوں نے کہا کہ بنیامین کو بادشاہ نے روک لیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں سے آنسو آئے اور آپ نے فرمایا اس وقت خوشبو آ رہی ہے میرے بیٹے کی، مجھے خوشبو آ رہی ہے جو برس پہلے مجھ سے بچھڑ گیا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بندہ بھیجا اور بلایا اور کہا کہ ان کو لے آؤ میرے پاس، سب کو لے آؤ، آپ کی والدہ بھی آ گئے، آپ کے والد بھی آ گئے، آپ کے بھائی بھی آ گئے۔ اور قرآن میں یہ واقعہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کی بینائی حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کے ختم ہو گئی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو جب آپ نے اپنی آنکھوں پر لگایا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی برکت سے حضرت یعقوب کی آنکھیں بحال ہو گئیں۔ اب وہ سارے بھائی، آپ کے والدین دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہیں اور وہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب یہ سارے وہاں اکٹھے ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو دیکھتے ہی جو آداب شاہی تھے اس کے مطابق ان سب نے اپنی گردنوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے خم کر دیا۔ اور قرآن اس واقعے کو اس طرح بیان کرتا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا قَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کی اہلیہ اور ان کے بھائیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے سروں کو خم کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھو، یہ وہی خواب ہے یوسف جو تم نے برسا برس پہلے دیکھا تھا کہ 11 تارے، ایک سورج اور ایک چاند تمہارے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہیں۔ آج یہ تمہارے بھائی اور ہم دونوں، سورج اور چاند سے مراد ماں اور باپ اور 11 تاروں سے مراد بھائی، آج دیکھو یہ سب تمہارے سامنے ادب سے، احترام سے سر جھکا کے کھڑے ہیں۔ یہ ہے تعبیر اس خواب کی جس کو تم نے دیکھا تھا اور جس کو بیان کرنے سے میں نے تمہیں روکا تھا۔ اس پوری تاریخ کو، اس پورے واقعے کو دیکھیے، اس میں حسد اور اس کی بنیاد پر کی جانے والی انتہائی کارروائی آپ کو نظر آتی ہے کہ حسد اور بغض کی وجہ سے بھائیوں کے نظر پر پٹی چھا گئی
اور انہیں یہ بھی احساس نہ رہا کہ ہم اپنے معصوم بھائی کو کنویں میں پھینک رہے ہیں۔ اس واقعے میں آپ کو یہ بھی نظر آیا کہ اس عورت نے حضرت یوسف پر گھنونے الزام لگانے سے بھی اجتناب نہ کیا۔ اس واقعے میں آپ کو یہ بھی نظر آیا کہ جیل میں جو تعبیریں حضرت یوسف نے بتائیں وہ پوری ثابت ہوئی، اور اس میں وہ بھی نظر آیا کہ انسان کتنا مفاد پرست ہوتا ہے کہ کیے ہوئے وعدے بھی بھول جاتا ہے، جس طرح وہ آپ کے جیل کا ساتھی بادشاہ کے قرب میں بھول جا کر حضرت یوسف سے کیا ہوا وعدہ بھول گیا تھا۔ اس واقعے میں آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ ایک باپ کس طرح اپنے بیٹے کی جدائی میں تڑپتا رہا اور روتا رہا یہاں تک کہ آنکھیں دے بیٹھا۔ پھر اس واقعے کو پلٹیے اور دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو جس کو کنویں میں پھینکا جا رہا ہے کس طرح کنویں سے زندہ نکالتا ہے، کس طرح بازار میں بیچنے والے چند پیسے لے کے اپنے جیبوں کو بھرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے بادشاہ کے محل تک پہنچاتا ہے۔ پھر اس محل میں آپ رہتے ہیں، پھر اس محل سے آپ جیل میں جاتے ہیں، پھر جیل سے پھر نکالے جاتے ہیں، آپ کی برات کا اعلان کیا جاتا ہے، پھر جیل سے پھر آپ کو تخت حکومت پر بٹھایا جاتا ہے، 2 وزارتیں آپ کو دی جاتی ہیں۔ آپ کے حسن انتظام کی وجہ سے پھر آپ کو سب سے بڑا عہدہ مصر کا عزیز مصر دیا جاتا ہے، اس پر بٹھایا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کو اپنے والدین سے ملاتا ہے، اور بھائیوں کو اپنے کیے پر ندامت ہوتی ہے اور وہ اس ندامت کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ ان کی عزت، ان کا مقام، ان کی عظمت آشکارا کرتا ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے، اسے لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ اور پھر اس واقعے کو اگر آپ دیکھیں تو یہ واقعہ ہر پہلو کے اعتبار سے آپ کی رہنمائی کرے گا کہ آپ کو کس طرح بغض سے بچنا چاہیے، حسد سے بچنا چاہیے، غیبت سے بچنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ برے ارادوں سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ حسد، بغض، غیبت اور برے ارادوں سے ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو شکست آپ کی ہوگی۔ جس کے ساتھ آپ حسد کر رہے ہیں، بغض رکھا ہوا ہے جس کے لیے آپ نے، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، اس سے اللہ بڑھاتا ہے جسے ہم گھٹانے کی کوشش کریں۔ جیسے ہم ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ اس کو عزتیں دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہ کسی کو عزت دے سکتے ہو، نہ تم کسی کو ذلیل کر سکتے ہو۔ عزت اور ذلت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ جسے رب عزت دینا چاہے اسے تم ذلیل نہیں کر سکتے، اور جسے رب ذلیل کرنا چاہے اسے تم عزت نہیں دے سکتے۔ اسی صورت میں آج کے پروگرام کے آخری جملے ایک قرآن کی آیت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب بھائی سر جھکا کے کھڑے تھے تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین۔ آج میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا، میں تم سے کوئی انتقام نہیں لیتا، میں تمہیں کوئی ملامت نہیں کرتا، جاؤ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے، اور وہ ضرور مغفرت کرے گا، اس لیے کہ وہ ارحم الراحمین ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ غفار ہے، وہ غفور ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ یہی جو حسد کرنے والے تھے، انہوں نے جب دلی طور پر توبہ کی تو یوسف نے بھی معاف کر دیا، اللہ نے بھی انہیں معاف کر دیا۔ مگر یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ان کی تقدیریں لکھ دیتا ہے۔ حضرت یوسف کی تقدیر اللہ نے یہ لکھی جس کا اظہار خواب کے ذریعے کرایا اور جس کی خبر حضرت یعقوب کو دلائی گئی،
اور ان کے بھائیوں کے حصے میں اللہ نے حسد، بغض اور عناد لکھا۔ یہ ان کا مقدر تھا، یہ ان کا مقدر تھا۔ اگر آپ کو اپنے مقدر میں بھی کامیابی ہیں، کامرانی ہیں، عزتیں اور شرف نظر نہیں آ رہا تو مت کسی سے حسد کیجیے۔ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں، اور وہ راستہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے مقدر میں محسوس کرو کہ دکھ ہیں، رنج ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، تنگ نظری ہیں، تنگ دستیاں ہیں، تو لوگوں سے حسد بغض نہ کرو، بلکہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو رب تقدیر لکھنے والا ہے وہ تقدیر بدلنے پر بھی قدرت رکھتا ہے، اور وہ تقدیر کب بدلے گا تمہاری؟ وہ دو طریقوں سے بدلتا ہے۔ جب اس کا بندہ اس سے دعا کرے کہ اللہ میرے مقدر کو اچھا بنا دے، یا اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، تو رب ان دو عمل سے انسان کا مقدر بدل دیتا ہے۔ آؤ محنت کریں، عمل کریں، کوشش کریں، جد و جہد کریں، اور مت یہ کہیں کہ ہمارا مقدر ہی ایسا تھا، اس لیے کہ جو مقدر لکھنے والا رب ہے وہ خود کہہ رہا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، کہ وہ اللہ جو چاہے ثابت کرے، باقی رکھے، لکھے، جو چاہے مٹا دے۔ کیا وہ رب ایک دفعہ میرا اور آپ کا مقدر لکھنے کے بعد اب مجبور ہو گیا کہ وہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتا؟ ہرگز ایسا نہیں۔ آئیے ہم اپنے مقدر کو سنوارنے کے لیے محنت کریں، اور اپنے مقدر کی مشکلات اور پریشانیوں کے خاتمے کے لیے اللہ سے دعا کریں اور صدقہ کریں، تو اللہ تعالی ہمارے مقدر کی مشکلات اور پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کاموں کی وجہ سے انسان کو دنیا میں کامیابی، آخرت میں نجات، اور نجات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جن اعمال کی جنت میں داخلہ نصیب فرماتا ہے وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔